وزیر اعظم عمران خان سینئر اینکرز کے ساتھ خصوصی گفتگو کر رہے ہیں کریں گے اور آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ہیں. پرائم منسٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم. وعلیکم السلام. ناظرین آج کے شو میں سوال و جواب کا سیشن ہوگا اور اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ٹی وی اینکرز کا ایک نمائندہ پینل, ان کا بھی تعارف آپ سے کرا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد میر صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, جیو ٹیلی ویژن سے منسلک ہیں. حامد میر صاحب السلام علیکم. ان کے برابر میں تشریف فرما ہے کامران شاہ صاحب, آپ دنیا نیوز سے وابستہ ہیں اور اپنا شو کرتے ہیں. کامران شاہ صاحب کو بھی ویلکم کریں گے. ان کے برابر میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں, اے آر وائی نیوز سے وابستہ ہیں اور دی رپورٹرز کے نام سے پروگرام کرتے ہیں صابر شاکر. السلام علیکم اینڈ ویلکم. میرے برابر میں تشریف فرما ہے سعدیہ افضال صاحبہ, چینل 92 سے منسلک ہیں اور اپنا پرائم ٹائم شو کرتی ہیں. سعدیہ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ان کے برابر میں تشریف فرما ہے عمران خان جو کہ ایکسپریس ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. آپ کا اپنا شو ہے 8 بجے کا. اور لاسٹ بٹ ناٹ ایٹ آل دا لیسٹ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جی این این سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم. پہلے تو پرائم منسٹر صاحب گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں چونکہ آپ سے براہ راست میڈیا انٹریکشن ہو رہا ہے تو میں آپ کا ایکنالج کروں گا آن ایئر کہ جب آپ سے انٹرویو کیا تھا اس وقت آپ پرائم منسٹر نہیں تھے تو آپ نے کہا تھا اگر آپ وزیر اعظم بن گئے تو پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو سینسرشپ ہے اس کو ختم کر دیں گے. تو واقعتاً وہ سینسرشپ اس وقت ختم ہو چکی ہے اور ہم امید کریں گے کہ یہ پالیسی کنٹینیو کرے گی. مختصر سے میرا سوال ہے, 100 دن آپ کو مکمل ہو گئے ہیں, آپ نے اپنا پرفارمنس چارٹ بھی دیا ہے, 34 میں سے 18 انیشیٹوز آپ لوگوں نے مکمل کر لیے, لانچ سٹیج میں 16 پہ کام ہو رہا ہے. عوام کی بہت جناب وزیر اعظم آپ سے توقعات اور امیدیں ہیں. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں ان 100 دنوں میں آپ اگرچہ عرصہ قلیل ہے لیکن آپ نے خود ہی اس کا تعین کیا تھا, کس حد تک عوام کی توقعات پر پورا اتر پائے ہیں؟ آر وی بیٹر آف ٹوڈے ایز وی ور 100 days before؟ دو چیزیں. پہلے تو دیکھیں سینسرشپ کیوں بری ہوتی ہے اور جب آپ انفارمیشن کو چھپاتے ہیں وہ کون چھپانے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے جس کو خوف ہوتا ہے کہ میں کوئی چیزیں ایسی کر رہا ہوں جو میں پبلک میں نہیں لانا چاہتا. جی. جمہوریت کے اندر اور آمریت میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر آپ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑتا ہے. سارا جو نیشنل اسمبلی اور انڈیپینڈنٹ میڈیا کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایک واچ ڈاگ بنے, آپ کو چیک کرے, آپ کے غلط کام کی نشاندہی کرے. جب آپ انفارمیشن کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کرتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کو خوف ہے کہ کوئی چیز ایسے نکل گئی جو میں غلط کر رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جتنی بھی ٹرانسپیرنٹ ہو, اتنی ٹرانسپیرنٹ ہو, کوئی بھی پہلے گورنمنٹ نہ ہوئی ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے انٹرسٹ میں ہے کہ میرے وزیروں کے اوپر نظر رکھی جائے, میرے پر نظر رکھی جائے. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو جمہوریت کی جو نمبر 1 چیز ہوتی ہے پبلک گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل رکھ سکتی ہے. تو میں پہلے یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں کوئی اس چیز کے اوپر خوف نہیں ہے. میں اگر میرا کوئی وزیر غلط کام کر رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایکسپوز ہو. ٹھیک. سیکنڈلی جی یہ 100 days کی بات دیکھیں, 100 days میں بیسکلی ایک آپ کا ڈائریکشن کلیئر ہو جاتا ہے کہ حکومت جا کدھر رہی ہے. یعنی 100 days میں تو اچیومنٹ نہیں ہو سکتی نا, وہ تو آپ کا PC1 بنتا ہے. مثلا آپ نے پل بنانا ہے, وہ پل 100 days میں تو نہیں بنے گا نا, آپ اس کی پلاننگ کریں گے اور اس کے بعد ہوگا. تو اس کا ڈائریکشن ہے, میں صرف اس کی ڈائریکشن آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ڈائریکشن کیا ہے. ہمارا ڈائریکشن میں ایک چینج کر کے ایک ایلیٹس سسٹم سے ایک وہ سسٹم لانا چاہتا ہوں جو نچلے طبقے کے لیے پالیسیز بنے. جو پالیسیز ہماری ہوں اب تک پاکستان کے اندر, تعلیم ایلیٹ کے لیے ہے, ہسپتال ایلیٹ کے لیے ہے, انصاف کا نظام ایلیٹ کے لیے, اچھے وکیل ہیں تو میں پکڑا بھی جاؤں ڈاکے مارتے ہوئے تو میرا وکیل مجھے 2-3 سال ادھر ادھر چکر لگوائے گا. اور میں غریب آدمی ہوں, میں جیلوں میں پڑا ہوں, اور میں جب جیل میں تھا تو مجھے خود آ کے ادھر کے جو جیل کا جو بھی سپرنٹینڈنٹ تھا اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ یہاں تقریباً آدھے لوگ بے قصور ہیں, اور اگر آپ ان کو وہ وکیل دے دیں جو ان کے پاس ہیں تو شاید ان میں سے زیادہ تر نکل جائیں کیونکہ کارروائی پوری نہیں ہوئی. اسی طرح آپ کا ہمارا جو سارا سسٹم ہے, جابز کا کیا ہے, پیسے والا ایلیٹ سسٹم سے جو آتا ہے اس کو نوکریاں ملتی ہیں, جو نچلے والے, سارا سسٹم سکیوڈ ہے ایک چھوٹی سی کلاس کو اوپر کرنے کے لیے, باقی قوم نیچے. ہماری جو کوشش یہ ہے
تعلیم کا نظام میں جتنی بھی ہم چیزیں لے کے آئے ہیں وہ ساری کیسے نچلے طبقے کے اوپر سلیبس کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی ہے جو ایک کور سلیبس لے کے آئے تاکہ ایک قوم بنے اور نچلے والوں کو وہی موقع ملیں سی ایس پی ایگزام میں جو کہ ایک ایلیٹ انگلش اسکول سے ملتے ہیں. سیکنڈلی جو ہاسپٹلس کا سارا سسٹم بن رہا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنے کا, امیر جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں, غریب جاتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں, تو وہ اور پھر ہیلتھ کارڈ. ہیلتھ کارڈ ایک ایسا ہے کہ جو ایک غریب آدمی کے لیے, آپ اگر غربت دیکھیں تو ایک غریب آدمی اپنے بجٹ پہ چل رہا ہوتا ہے, بیماری ہوتی ہے وہ فیملی غربت کی لکیر سے نیچے چلی جاتی ہے. تو ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز ہے, ہیلتھ انشورنس, جو سارا انشاءاللہ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. پھر پہلی دفعہ لیگل ایڈ ہم نے قانون بنایا ہے, ایک باقاعدہ ایک لیگل ایڈ اتھارٹی بنے گی, جو غریب لوگ اپنے کیس نہیں لڑ سکتے ان کو گورنمنٹ وکیل کر کے دے گی, نہیں وکیل کر کے دے گی, جو کہ باہر کی چیزیں ہیں. اور پھر جو بڑے ایکسٹینسو پروگرام لے کے آئے, یہ جو دیہات کے اندر بڑا شور مچا, وہ انڈے کے اوپر اور کنڈے کے اوپر, اصل میں وہ بل گیٹس نے جب وہ بات کی تو اگلے دن وہ لوگوں کو سمجھ آئی کہ جی یہ تو بڑی زبردست بات کر دی. اور امریکہ کے اندر اگر آپ ان کا کنٹریبیوشن دیکھیں یہ مرغیوں کی اور ان کی جو میٹ گوشت کی, تو آپ ریلائز کریں گے کہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ملک کتنا ریلائی کرتا ہے اس کے اوپر. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اصل غربت ہے وہ دیہات میں ہے. ٹھیک, جو اصل غربت ہے دیہات میں ہے. تو دیہات میں آپ نے کیا کام کرنا ہے, پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں, تھوڑے پیسے خرچ کر کے ٹارگیٹڈ سبسڈی دے کے چھوٹے کسان کو, وہاں جو خواتین ہیں وہ کسی طرح اپنے آپ کو امپاور کر سکتی ہیں. اور پھر جو اصل بات میں نے کی تھی کہ جو آج حلال میٹ کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ $2000 ارب کی ہے. ہم کوئی 7 نمبر پہ لائف سٹاک پروڈیوس کرتے ہیں, ہم ہیں ہی نہیں اس کے اندر. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈائریکشن آپ نے سیٹ کر لی ہے. میں چاہوں گا کہ حامد میر صاحب اگر آپ سوال کریں پرائم منسٹر صاحب سے. میں صرف یہ ڈائریکشن کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری اوپر سے ایلیٹسٹ سے لے کے ایک باٹمز اپ پالیسی ہے. اچھا, یہ جس تقریر کا آپ نے ذکر کیا, جو 100 دن مکمل ہونے پہ آپ کی تقریر تھی, جس میں آپ نے اس کا مرغی کا اور انڈے کا بھی ذکر کیا, تو اس کا کچھ لوگوں نے کافی مذاق بھی بنایا. حالانکہ یہ تو مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب نے بھی یہ اسکیم شروع کی تھی, لیکن ان کی اسکیم چلی نہیں. لیکن آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اگلے ہی دن, اس آپ کی تقریر کے اگلے ہی دن مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ شوٹ اپ کر گیا اور ایک ملک میں بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی؟ اس پہ آپ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ڈالر مہنگا ہو کہ گھبرائیں نہ. کیوں نہ گھبرائیں؟ آپ کے پاس وہ کون سی ایشورنس ہے قوم کے لیے کہ ہم نہ گھبرائیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے؟ پہلے تو پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم کوشش کریں اداروں کو مضبوط کرنے کی, آٹونومائز کرنے کی, اور اسٹیٹ بینک نے یہ جو فیصلہ کیا مجھے اچھا نہیں لگا, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ 100 ڈیز کے اوپر پہلے گفتگو ہو جاتی, یہ تھوڑا بعد میں بھی فیصلہ ہو سکتا تھا. لیکن کیونکہ آٹونومائز کیا ہوا اسٹیٹ بینک کو, انہوں نے اپنے جو انہوں نے سمجھا کہ معاشی حالات ہیں اس کے مطابق کیا. میں پھر پرابلم کیا ہے, میں آپ کو ذرا پہلے یہ سمجھ جائیں کہ روپیہ کیوں گرا ہے. پرابلم یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو چھوڑ کے گئے تقریباً 19 ارب ڈالر کا خسارہ تھا ایکسپورٹ اور امپورٹ میں. جب 19 ارب ڈالر کا خسارہ ہو, جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو 2.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. اتنا بڑا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے. اب مارکیٹ کیا دیکھتی ہے؟ مارکیٹ دیکھتی ہے کہ جناب اگر اتنا بڑا خسارہ ہے اس کا مطلب ڈالر خریدو, کیونکہ ڈالر اوپر جائے گا. اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا. اگر آپ کے ڈالر کی 19 ارب ڈالر کا خسارہ ہے مارکیٹ کے اندر, تو لوگ اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پچھلے 1 سال کے اندر وہ پچھلی گورنمنٹ نے روپے کی قیمت کو مینٹین کرنے کے لیے 7 ارب ڈالر خرچ کیا. تو پہلی ڈالر کا خسارہ ہے, پہلے ہی امپورٹس زیادہ ہیں ایکسپورٹس کم ہے, تو اوپر سے 7 ارب ڈالر خرچ کر دیا روپے کو مینٹین کرنے کے لیے, کیونکہ آرٹیفیشلی مینٹین تھا. دیکھیں مارکیٹ تو دیکھتی ہے, مارکیٹ دیکھتی ہے کہ جب ان کے پاس ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کیا ہے. ایک چیز دیکھتی ہے خسارہ. آپ کی جب بھی کوئی سٹڈی کرتا ہے نا آپ کے ملک کو, وہ سب سے پہلے دیتا ہے ڈیفیسٹ کتنا ہے آپ کا.
करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है। जब खसारा होता है, जिस तरह एक घर है, एक घर में जब खसारा हो, इसका मतलब घर के हालात अच्छे नहीं हैं, तो वो फिर स्पेकुलेशन चल पड़ती है डॉलर। अब हमने ये स्टेट बैंक ने ये कहा कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं, पहले ही हमारे पास डॉलर्स नहीं है, पहले ही हम बाहर मुल्कों में जाके कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मिले अपने डॉलर को प्रॉप अप करने के लिए, ऊपर से आप डॉलर खर्च कर रहे हैं एक्सचेंज मेंटेन करने के लिए, इसलिए उन्होंने फैसला किया गिराने का उसको। ये मैं मानता हूं कि इस वक्त इसकी वजह से एक फजा हो जाती है कि जी अनसर्टेनिटी है। ये कह रहे हैं आप स्टेट बैंक ने गिराया डॉलर? जी स्टेट बैंक ऑटोनोमस है ना। अच्छा। मुझे तो नहीं पता था। अगर मुझे होता तो मैं उनको शायद कहता और तरह करें, शायद डिले करके करें, स्टैगर कर दें, लेकिन खैर स्टेट बैंक ने किया। स्टेट बैंक ये तो नहीं कर सकता कि मर्जी से जो चाहे कर ले, उनके एक फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके एक फाइनेंस टीम है, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप यकदम जो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब चाहेंगे वो कर देंगे। उसका असर तो आप पे होना है ना, जवाबदेह आप हैं, गवर्नर स्टेट बैंक नहीं है। और इसीलिए जब पहले बात हो रही थी कि ये गवर्नर स्टेट बैंक जिसको आपकी गवर्नमेंट ने लगाया है, ये पिछली गवर्नमेंट के माउथ पीस थे, उन्हीं के लिए काम करते थे। ये यकदम 2 दफा हुआ 8-8 रुपए का, तो आम आदमी मुतासर हो रहा है ना, मार्केट अपसेट होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये ऑटोनमस बॉडी, ऑटोनमस का मतलब ये नहीं होता कि बेलगाम आज़ादी है और एग्जेक्टिव आप हैं और आपकी गवर्नमेंट है, उनसे कोई पूछे ही ना, और पूरी फाइनेंशियल टीम जो है वो इंडिपेंडेंटली किसी और के लिए काम करती है। ये आपका पॉइंट ठीक है। हमने इसके बाद हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है, तो एक छोटा सा ग्रुप, हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, ताकि हम अपनी इनपुट दे सकें। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा है। अच्छा। लेकिन और वैसे इवेंचुअली होने भी आपके देखिए इदारों को ऑटोनमस और मजबूत होना चाहिए। और एक मैं कंप्लीट कर लूं बात। मैं आपकी बात मानता हूं कि एकदम जब हुआ, और वो भी हमारे 100 दिन का प्रोग्राम, हम चाहते थे उसके ऊपर डिस्कशन हो, अगले दिन चलेगी रुपए के करने पे। लेकिन मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, देखिए ये जो एडजस्टमेंट है ना रुपए की, ये आप याद रखना कि ये एक टेम्पररी फिनोमेना है अपने डॉलर एक्सचेंज बचाने के लिए, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ उसको बचाने के लिए। इस वक्त हमें क्राइसिस हुआ फॉरेन एक्सचेंज का, और उसको, और जो हमने बाहर से भी चाइना से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से जो हमने मदद मांगी, वो फॉरेन एक्सचेंज अपने रिजर्व्स को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि ये टेम्पररी फिनोमेना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये इसलिए टेम्पररी फिनोमेना है कि पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं, आगे जाके हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो सारे इंडिकेटर्स हमारे सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। नंबर 1 थोड़ा आगे नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले एक बार क्लियर कर दूं। कैसे डॉलर्स आएंगे? नंबर 1 एक्सपोर्ट्स के अंदर अभी सही इंक्रीज आनी शुरू हो गई है। नंबर 2 रेमिटेंसेस, उनको हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हवाले नहीं, लीगल चैनल से भेजें, उसमें इंक्रीज आनी शुरू हो गई है। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टमेंट के अंदर इस वक्त इतने छोटे टाइम में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं। एक्सॉन आया है, कोक ने फैसला किया, पेप्सी ने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने का फैसला किया, ऑयल रिफाइनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट। चाइनीज एम्बेसडर ने पहली दफा स्टेटमेंट दी है कि ये हम अब जो कर रहे हैं पाकिस्तान से, पहले तो एक सीपेक सड़क थी और एक पावर प्लांट थे, अब हम इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, ताकि ये ना हो कि अब तक तो ये था ना कि चाइनीज लोन ज्यादा थे, अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। असल चीज मुल्क उठता है इन्वेस्टमेंट पे। जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है, जो चाइना उठा था, चाइना ने कैसे उठा था? हमारी तरह के बुरे हालात थे उनके। चाइना ने एक्सपोर्ट जोन्स क्रिएट की, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए, और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक्सपोर्ट की थी, चाइनी लेबर था। वही मॉडल हम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, तो आगे जाके तो हालात ठीक हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इस हफ्ते हमारे कानून आ रहे हैं, सख्त कानून आ रहे हैं, क्योंकि हमारा $10 अरब मुल्क के बाहर चला जाता है, चोरी का पैसा ज्यादातर
इलीगल पैसा है जो कि लोग यहाँ से चोरी करके लेके जाते हैं, उसके ऊपर भी क्लैप डाउन करें। थोड़ा सीक्वेंस से चलते हैं। आपने पहले जो कहा था कि जो टीम है वो उस पर बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं, आपकी जो काबीना है, आपके जो वज़रा हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ही वो है। आपने जो नया पाकिस्तान भी बनाना है वो 100 डेज में तो बनेगा नहीं, एज यू राइटली सेट कि डायरेक्शन एक आपने सेट करनी थी। बट अगर दो सवाल के मेरे इस हिस्से हैं कि अगर आप ये एक तो बता सकें कि आपको क्या लगता है कि काबीना में आपके ऐसे कौन से वज़रा हैं चंद एक जो आपको लगता है कि वाकई उन्होंने इन 100 दिनों में डायरेक्शन सेट करके अवाम को दिखाया अपनी अपनी पोर्टफोलियो जो उन्हें मिला हुआ है अपनी अपनी वजारत के हवाले से। और दूसरा, एक और आपके वजीर आजम स्वाति साहब, उनका केस कोर्ट में चला, GIT की रिपोर्ट सामने आई जिसमें उनको कसूरवार ठहराया जा रहा है। नए पाकिस्तान में सर हम एक्सपेक्ट करते थे कि आप कोर्ट से पहले खुद एक प्रेसिडेंट सेट करें, खुद उनको अपनी काबीना से अलग करें, ये आपने करना था। सो वो नहीं हुआ, वो अभी तक काबीना का हिस्सा है। दो चीज़ें, पहली चीज़ आपने कही कि मिनिस्टर्स की क्या परफॉर्मेंस है। 100 दिन में अब सारे मिनिस्टर्स ने अपनी मुझे इस हफ्ते मैं देखूंगा, सारों ने मुझे रिपोर्ट्स दी हैं कि अब तक उन्होंने क्या अचीव किया, वो आगे क्या करने जा रहे हैं, और कॉस्ट कटिंग कितनी की। ये 3 चीज़ों के ऊपर मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते के ऊपर फैसले करूंगा। हो सकता है हम कई वजीरों को चेंज करें। मैं एक चीज़ कहूँगा ये कि देखें, जो सिचुएशन में पार्टी ने लिया है इस मुल्क को, किसी पाकिस्तान की तारीख में गवर्नमेंट को इस तरह के हालात नहीं मिले। कभी किसी गवर्नमेंट को ना फिस्कल डेफिसिट इतना बड़ा मिला है, और ना खास तौर पर जो इमीडिएट प्रॉब्लम तो करंट अकाउंट डेफिसिट का है ना, कि बाहर की दुनिया ये तो शुक्र है अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग आके। नॉर्मली लोग ये देखते हैं कि अगर आपके मुल्क में आपके पास डॉलर ही नहीं है आपके इंपोर्ट्स को सर्विस करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है। वो इसलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को नजर है पाकिस्तान का पोटेंशियल। लेकिन इन हालात के अंदर मेरे ख्याल में हमने जितनी मेहनत की है, मैं ऑनेस्टली कह सकता हूं कि मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की, कुर्सी पे इतना नहीं बैठा ना, एक दिन मैंने छुट्टी ली है। और वो इसलिए कि एक मल्टी क्राइसिस है, एक एक इदारा नुकसान कर रहा है, एक एक गवर्नमेंट का इदारा रिकॉर्ड नुकसान कर रहा है, एक इदारा ठीक नहीं चल रहा। आप कभी पावर सेक्टर के अंदर हमने सोचा था 480 अरब रुपया बहुत बड़ी सर्कुलर डेट थी, 1200 अरब रुपए की सर्कुलर डेट छोड़ के गए हैं, बिजली की कीमत भी बढ़ा के। और आप PIA, ये रेलवे, एक एक इदारा देखें, इदारों के बारे में कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपका स्टांस पहले भी था, 200 बिलियन रुपए का आप जिक्र किया करते थे कि PIA उसका स्टील मिल का खसारा है, PIA का 406। आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी हमेशा रहे हैं, बहुत ज्यादा नाकिद रहे हैं। सो अगर प्राइवेटाइज भी नहीं करना तो फिर क्या पॉलिसी है? हमारी पॉलिसी वो है, हमने 2 मॉडल स्टडी किए थे, एक सिंगापुर के और एक मलेशिया के। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनको सारों को एक होल्डिंग कंपनी में ले लिया, सारे गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस को, और उनको मुकम्मल तौर पे एक इस तरह प्राइवेटाइज भी नहीं किया और उनको चलाया प्रोफेशनली। मसलन एमिरेट्स एयरलाइन है, वो है तो गवर्नमेंट की लेकिन प्रोफेशनली चलती है, उसमें कोई मुदाखलत नहीं है, उनके प्रोफेशनल चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो हमने ये एक होल्डिंग कंपनी में लेके इन सारे इदारों को प्रोफेशनली चलाना है, और वो प्रोसेस में है, उसकी लीगल इम्प्लिकेशंस थी, थोड़ा टाइम लगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो हालात में पाकिस्तान ये छोड़ के गए हैं, उन हालात के अंदर मेरे ख्याल में जो कि परफॉर्मेंस हुई है गवर्नमेंट की, वो ज़बरदस्त है। जो प्रॉब्लम्स आए हैं, मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम बता दूँ, प्रॉब्लम्स ये आए कि देखें, जब आप इतना बड़ा 18.5 अरब डॉलर का खसारा लेते हैं फॉरेन करंट अकाउंट का, उसके बाद आपको पहले दिन से फायर फाइटिंग करनी शुरू करती है, और वो जब ये फायर फाइटिंग होती है उसमें एक अनसर्टेनिटी आती है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप स्टेबिलिटी देखेंगे पाकिस्तान। आज़म स्वाति वाला रह गया। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि किसी जगह मुदाखलत हमने नहीं की। आप ये सोचें कि मैं हूँ इंटीरियर मिनिस्ट्री का इस वक्त हेड, मेरे नीचे CD है, वो बड़ी गाला के घर के ऊपर वो रिपोर्ट दे रहे हैं। कभी माजी में किसी की मजाल थी, हालांकि कोई इलीगल नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट दी जिस तरह लगा कि जी रेगुलराइजेशन हुई। तब तो वो जंगल था वहां में, रेगुलराइज किससे करवाता, वो तो ना CDA के नीचे थे। लेकिन मेरे केस, किसी के ऊपर आजम स्वाति का केस है, कोई मुदाखलत, मेरे नीचे इंटीरियर मिनिस्ट्री थी, मेरे नीचे CDA था, हमने किसी JIT में मुदाखलत नहीं की। और एक जो आप कह रहे हैं, वो जब तक आप
کسی کے اوپر انکوائری نہ, یعنی جو جس طرح بابر وان کے اوپر ہوئی, انہوں نے خود ریزائن کر دیا ایک دم, حالانکہ ابھی انکوائری تھی. تو ابھی جب تک ہمیں جی آئی ٹی کی رپورٹ نہیں آتی, وہ تو آ گئی ہے, اور جو جی آئی ٹی رپورٹ آ گئی ہے, اس سے پہلے جو جی آئی ٹی رپورٹس آئی تھی ان کے اوپر آپ کا موقف رہا ہے کہ ایک سٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کیا تھا. اس کی رپورٹ کب آئی ہے جی آئی ٹی کی؟ وہ پہلے ہی آئی ہے, کچھ دن پہلے سپریم کورٹ سبمٹ ہوئی اور وہ اگینسٹ آئی ہے. یہ آپ فکر نہ کریں, دیکھیں جب ایک جو فیصلہ آئے گا اس کے اوپر ہم چلیں گے, کوئی مداخلت نہیں کریں گے کسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. عمران صاحب, میں ایک تو ضمن سوال انہوں نے بڑا صحیح کہا, سینسرشپ تھوڑی کم ہوئی ہے اور آزادی ملی, لیکن آپ سے جب بھی انٹرویوز کیا تو آپ نے کہا بی بی سی ماڈیول پہ پی ٹی وی کو لے کے آئیں گے, تو انفارمیشن منسٹری کے اس سے نکال دیں اس کو باہر ہی, تو آپ کے لیے بڑے بیانات کی گیم ہے, کیونکہ آپ اس میں مجھے پتا آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ ہے, اور پی ٹی وی اتنا بڑا ایسٹ ہے ہمارا, میرا الما میٹر ہے, اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے, اس کو اگر آپ بی بی سی کی طرح ریگولیٹ کریں گے اور انفارمیشن منسٹری کو کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا تو وہ اور زیادہ کریڈیبل ہے. ضمن سوالوں کے انوار بھائی نے بات کہہ دی, میرا بھی تعلق پی ٹی وی شروع میں وہاں سے کیا کہہ رہے. جو سر میرٹ کی بات, ہم نے آپ کی یہ ہزاروں دفعہ تقریر چلائی اور ہم دل سے اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ بھی بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے پہلے قوم اس لیے برباد ہوگی کہ امیر لوگوں کے لیے قانون دوسرے تھے, کمزور کے دوسرے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کا ایشو ہو یا اس سے بڑھ کے عثمان بزدار صاحب نے جس طرح انٹرفیئر کیا, کورٹ میں ثابت ہوا ڈی پی او پاک پتن کی مداخلت, لیکن اس میں آپ کی طرف سے کوئی ان کو شو کاز نوٹس نہیں آیا, بلکہ آپ جا کے لاہور میں ان کو سپورٹ کرتے. اچھی بات ہے, وہ آپ کرتے ہیں ان کو سپورٹ, ان کو کرنا بھی چاہیے, وہ نئے آئے ہیں ابھی, لیکن آپ نے ان سے کوئی باز پرس نہیں کی. اگر باز پرس کی تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا. آپ ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب کو, جو شہباز شریف نے پولیٹیسائز کیا ہوا تھا, لیکن یہ تو پوری پولیس کو وہ پولیٹیسائز کر رہے تھے. کورٹ میں ان کے متعلق یہ آ گیا اور انہوں نے معافی مانگی کورٹ سے کھڑے ہو گئے, لیکن آپ کی طرف سے کچھ نہیں آیا. تو سر ہم ایز آپ پرائم منسٹر کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ, ہم نے بڑے انسپائر ہیں آپ کی اس بات سے کہ آپ میرٹ میں فیصلے کریں گے. تو یہاں پہ کچھ تو ان کو پوچھیں گے آپ نے. اور یہ گجر صاحب کون ہے سر, ان کا کیا تعلق ہے حکومت سے کہ ان کا پیٹرول پمپ نہیں گر سکتا, اگر وہ گر جاتا ہے تو ڈی پی او کا ڈی سی کا تبادلہ ہو جاتا ہے. سر یہ کچھ تو آپ اس میں ہمیں حوصلہ دینا کہ آپ بالکل مختلف ان سے جو اس سے پچھلی گورنمنٹ آئی ہیں جس کے لیے آپ کو ووٹ دیا گیا, انہوں نے سیال کوٹ والوں کے ساتھ بھی یہ کیا, ڈی سی کے ساتھ. سر یہ میرٹ پہ تو آپ ہمیں بتائیں نا, کیا سواتی صاحب کا سر کورٹ میں ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ان کی بحث کا کوئی قصور نہیں تھا جتنا سواتی صاحب کا. جیسی رپورٹ آئے گی سپریم, یہ تو جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بلائی ہے, جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا وہ اس کو بے کرے. سپریم کورٹ نے سواتی صاحب آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے, آپ کی جو مداخلت جس طرح آپ نے کی ہے. میرے سامنے ابھی کوئی نہیں آیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اعظم سواتی کی غلطی ہوئی وہ خود ریزائن کریں گے, وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. پوائنٹ بائی پوائنٹ آتے ہیں. اور یہ سوچیں کہ جو ان کے نیچے انکوائری ہو رہی تھی وہ تو میری ڈپارٹمنٹ کر رہی تھی, سی ڈی اے کر رہی تھی. کیا میں وہاں انٹرفیئر نہیں کر سکتا تھا؟ ہم ان کو نہیں روک سکتے. آپ نے اسے باز پرس نہیں کی سر, آپ نے انٹرفیئر نہیں کیا, یہ بات صحیح ہے. میں پلیز بات سنیں. دیکھیں ہوتا یہاں کیا رہا ہے, کون سی آج تک بتائیں کسی طاقتور کے اوپر انکوائری ہو اور وہی گورنمنٹ میں بیٹھا ہو, کبھی آج تک ہوئی ہے انکوائری؟ میرے نیچے سی ڈی اے, اعظم سواتی کے اوپر انکوائری ہے, کیا میں انفلوئنس نہیں کر سکتا تھا؟ وہ تو لوگ بیچارے سپریم کورٹ. آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سارے اداروں نے پینما کے اوپر کہا کہ ہم بے بس ہیں, ہم گورنمنٹ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. ایک ادارے نے نواز شریف کے اوپر بات کی, کس نے کی؟ جا کے وہ جے آئی ٹی کے اندر جو بریگیڈیئرز تھے جس کی وجہ سے فوج کے خلاف ہوئے ہیں, کیونکہ وہ کنٹرول میں نہیں تھے. ہم نے کسی قسم کی اپنے اوپر, میں نہیں کہہ سکتا تھا سی ڈی او کو کہ جی میرے اوپر نہ بات کرے. انہوں نے جا کے میرے جو بالکل غلط سٹیٹمنٹ تھی, میں نے کوئی چیز انلیگل گھر میں نہیں کی. اب آ جائیں بزدار پہ. عثمان بزدار ہیں چیف ایگزیکٹو پنجاب کے. ان کے پاس ایک آدمی آ کے رپورٹ کرتا ہے, اور ٹھیک رپورٹ کرتا ہے کہ کسی کی بیٹی جو ہوتی ہیں بشرا بیگم کی بیٹی, اس سے پولیس نے زیادتی کی ہے. ایک چیف ایگزیکٹو کیا وہ پولیس آفیسر کو بلا کے پوچھ نہیں سکتا؟ یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ میں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں میں نے چیف جسٹس نے کئی بڑی زبردست کام کیے, لیکن مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے ان کے اوپر. ایک انہوں نے جو ایک چیف ایگزیکٹو ہے پروونس کا, وہ کیا کر رہا ہے, اس کی کوئی غلطی ہے یہ کہ وہ پوچھ رہا ہے کسی کو کہے جی کسی کی بیٹی سے پولیس نے زیادتی کی ہے, اور وہ آ کے ان کو پولیس والے سے پوچھے نا, وہ چیف ایگزیکٹو ہے, وہ ذمہ دار ہے. دوسری چیز مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے جا کے زلفی بخاری کو وہاں کہا سپریم کورٹ میں کہ جناب آپ نے نیپوٹزم کی بات کی, میننگ کہ میں نے ان کو فیور کیا ہے. میں اس لیے ایکسیپشن لیتا ہوں اس چیز کو.
میں 10 سال تھا پاکستان ٹیم کا کیپٹن, آج تک مجھے کوئی کہہ کہ ایک میں نے کوئی رشتہ دار دوست کو سپورٹ کیا. نمل یونیورسٹی میں آج تک بتائے ایک میں نے کسی کو, شوکت خانہ میں بتائے, پشاور میں بتائے, ایک آدمی کو میں نے فیورٹزم نیپوٹزم میں لیا ہے. مجھے 5 سال ہوئے پختونخوا میں گورنمنٹ کرے, ایک مجھے بتایا میں نے رشتہ دار دوست کو کوئی پوزیشن دی ہوئے وہاں. یہ مجھے بڑا اس کا افسوس ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے وہاں سپریم کورٹ میں کہا کہ جی یہ نیپوٹزم ہوئی ہے. میں یہ آج آپ کو کہتا ہوں کہ کسی قسم کا میں نے آج تک کسی ادارے میں انٹرفیئر نہیں کیا. میری سن تو میری بہن کا نام آ رہا ہے, پوچھے کبھی میں نے کسی سے انٹرفیئر کیا؟ میں نے کہا کہ یہ اچھی بات آپ نے نہیں کیا, لیکن سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس کا رائٹ ہے یہ جاننا کہ کیا, پہلی بات تو یہ کہ کیا ہر عام آدمی کے لیے سی ایم پنجاب اویلیبل ہے اس طرح کمپلینٹس کے لیے؟ پھر تو بڑی بات ہے. اور ہمارا آج سی ایم پنجاب ایسا کبھی آپ کو سی ایم ملا ہی نہیں ہے, سارا وقت اس کے دروازے کھلے ہیں. جو آ کے لوگ میں آپ کی ایک اور جواب دے دیتا ہوں. مجھے رمیزہ جو ہیں نظامی جو ہیں نوائے وقت کی ہیڈ, انہوں نے کہا کہ ایک ظلم ہو رہا تھا, کسی ان کے رپورٹر بتا رہا تھا کسی خاتون کے اوپر اس کا ہسبینڈ شراب پی کے ظلم کرتا تھا اور کتنی دیر کر رہا تھا, پتہ نہیں, وہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے. انہوں نے کہا میں نے تنگ آ کے چیف منسٹر کو کال کر دی, کہتا 45 منٹ میں وہاں پولیس پہنچ گئی. میرا کہنے کا وہ اویلیبل ہے لوگوں کے لیے. میں یہ کہتا ہوں, ایک سیکنڈ صرف, میں آپ کو سر آپ بتا دیں وہ ٹھیک کیا ٹرانسفر انہوں نے؟ میں کس کو؟ ڈی پی او پاک پتن کو. انہوں نے تو ٹرانسفر کیا ہی نہیں. آپ پوری رپورٹ وہ سن لیتے, وہ کیا ہے آئی جی جو اس وقت ساروں کو, سب کو ادارے بننے چاہیے, میننگ انڈیپینڈنٹ بورڈز بننے چاہیے, پاورفل بورڈز جو اٹونومسلی چلائیں اداروں کو. یہ ہے, یہ ہر جگہ یہی ہے. اگر آپ نے پی آئی کو بھی تو سر آپ کریں گے اس کو, پی ٹی وی کو بالکل کریں گے. ایک بڑا ایشو ہے, کچھ تو ہے نا فروہی قسم کے ایشوز کہ کس نے کیا ہوا, ڈی پی او کا کیا ہوا, سواتی کا کیا ہوا. ایک بڑا ایشو ہے اور وہ ایشو پاکستان کے بزنس کمیونٹی کا ایشو ہے. پاکستان کی وہ بزنس کمیونٹی پرائم منسٹر جس نے آپ کو سپورٹ کیا, جس میں ملٹی نیشنلز کے چیف ایگزیکٹوز بھی ہیں, وہ بڑے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں جاتے ہیں آپ سنگل ہینڈڈلی آپ بات کرتے ہیں صرف کرپشن کی, اور بات کرتے ہیں کرپشن کی ایسے جیسے اگر کرپشن کو آپ ٹھیک کر دیں تو پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ بات نہیں کر رہے ریٹ آف گروتھ کی, آپ بات نہیں کر رہے منی کریشن کی یا ویلتھ کریشن کی, جو پاکستان کے ایشوز ہیں. اور آپ کے جو ادارے آپ کے پاس ہیں, ایف آئی اے, نیب, ایف پی آر, انکم ٹیکس اور کسٹمز, وہ انتہائی کرپٹ ہیں. وہاں اگر سب کی نہیں تو بہت بڑی تعداد میں افسران ایسے ہیں جن کی اوپر کی آمدنی ہے. آپ کے کرپشن کے ریٹرک کے نیچے ان کو ایک کھلا ہاتھ مل گیا ہے پاکستان کی بزنس کارپوریشنز کے ہیڈز کو. فار انسٹنس پاکستان کا جو سب سے بڑا ٹیلی کام ہے, جو سب سے بڑا ٹیکس اسپنر ہے, اس کو ایف آئی اے نے بلا کے بٹھا لیا ایک چھوٹے سے گھر کے چکر میں دبئی میں, جو وہ 5 سال سے ڈکلیئر کر رہا ہے ایف بی آر میں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ایف بی آر میں ڈکلیئر ہے, انہوں نے ہیراسمنٹ کا ایک پورا پروسیس کھول دیا ہے کراچی اور لاہور کے بزنس مین کے خلاف. آپ کی کورٹس جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کے چیف ایگزیکٹو کو کہ تمہیں ای سی ایل پہ ڈال دیا, تم باہر نہیں جا سکتے. یہ ساری کلائمیٹ پرائم منسٹر بالکل نہیں جاتی پروڈکٹیوٹی کی طرف یا گروتھ کی طرف. اگر آپ کی گورنمنٹ ہیراسمنٹ کرے گی, آپ کی گورنمنٹ نہیں ہیراسمنٹ کر رہی, لیکن ایک ایسا ماحول کھڑا ہو گیا کرپشن کے نام پہ کہ وہ جو پبلک آفس ہولڈر ابیوز تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. ان کے پاس مہنگے وکیل ہیں, وہ بے شرمی سے کہتے ہیں یہ بیٹے کے پیسے ہیں, یہ بیٹی کے پیسے ہیں, یہ کزن کے پیسے ہیں. لیکن جو جینون بزنس مین ہے اس کی زندگی اجیرن ہوتی چلی جا رہی ہے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہو پائے گی. میں موید, آپ کی پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں 1970 کے بعد ایک کلچر بن گیا, ایک 22 فیملی, ہم تو تب اسکولوں میں تھے, ایک 22 فیملی کا ہو گیا کہ 22 فیملی کا میں ساری دولت چلی گئی ہے. اور وہ ایک کلچر بنا کہ 22 فیملیز کے خلاف ہوتے ہوئے وہ ایکچولی سرمایہ کاری کے خلاف ہو گئے. سرمایہ کاری میں نے اپنی کانوں سے سنا ہوا ہے, معراج محمود خان ہوتے تھے جب وہ ہماری پارٹی میں تھے, سرمایہ کار کو برا بلا کہتے تھے. مہاتر محمد نے پہلے بھی مجھے, میں 20 سال پہلے ملا, اس باری پھر ملا میں, انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, اور وہ شیخ محمد دبئی والے نے بھی وہی کی. دیکھیں جب تک آپ اپنی بزنسز کو ویلتھ کریشن, ان کی مدد نہیں کرتے پیسہ بنانے میں, جب تک وہ ان کی مدد نہیں کرتے نفع بنانے میں, وہ ویلتھ کریشن ہوتی نہیں ہے.
ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بزنس پیسہ بنانا شروع کرتی ہے سارے دیکھ کے اسی طرح بزنس میں آ جاتے ہیں. آپ نے اپنی خود دیکھا ہوگا کہ ایک کوئی چیز شروع, ایک نیا آئیڈیا شروع ہوتا ہے, وہ پیسہ بنتا ہے, وہی چیزیں ریپلیکیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. انویسٹمنٹ بھی ایسے ہی آتی ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ انویسٹر پیسہ بنا رہا ہے اور انویسٹر آ جاتے ہیں. پاکستان کا سارا کلچر 1970s کے بعد اینٹی بزنس مین اینٹی انویسٹر ہو گیا. ٹیکس پیئر بھی اسی کو پکڑتا ہے جو پیسہ بنا رہا ہوتا ہے, اور ایک پولیٹیکل زون بھی ادھر چلا جاتا ہے. اور ہمارے, میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک بہت بڑے انویسٹر سارا جو اوورسیز پاکستانی نے جس نے بہت بڑا پیسہ بنایا, جنہوں نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی, انہوں نے مجھے بار بار بتایا کہ جو پولیٹیکل کلاس ہے جب ہم آتے ہیں وہ پیسے مانگنے آ جاتی ہیں, الیکشن سے پہلے پیسے مانگتی ہیں, پھر ان کو تنگ کرتی ہیں پیسے لینے کے لیے. پھر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ بن گیا ہے کہ اچھا یہ پیسے والے لوگ ہیں, ان سے جا کے ڈفرینٹ ادارے پیسے مانگتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ایک ورڈ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, آسانی, بزنس کرنے کے لیے آسانی, وہ پاکستان تقریباً سب سے پیچھے ہے اس میں, جس کی وجہ, اچھا میں سنتے رہے نا, یہ ہے پرابلم. آپ یقین کریں میں نے ساری بزنس کمیونٹی سے ملا ہوں, ہماری پالیسی ساری یہ ہے کہ لوگوں کو پیسہ بنانے دیں, پاکستان کے اندر ماحول پیدا کریں کہ بزنسز آ کے پیسہ بنائیں. یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں, یہ جو بڑے بڑے انویسٹر سب مجھے ملے ہیں, ایگزون آیا, ایگزون اتنا بڑا 27 سال کے بعد پاکستان میں آیا, ان سب کو ہم نے ایشور کیا ہے کہ ہم تمہاری پوری مدد کریں گے. اس آفس کے اندر ہم ایک آفس بنا رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کا, وہ پورا تیار ہے موڈیلٹیز, کہ کوئی بھی انویسٹر ہو اگر اس کو کوئی پرابلم ہو وہ ہمارے ایک ون ونڈو آپریشن پہ کہہ کے مجھے پرابلم ہے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان موہت کس کو ہو رہا ہے؟ بڑے لوگوں کو نہیں ہو رہا, اسمال اور میڈیم انڈسٹری, جو چھوٹے چھوٹے ہمارے کام کرنے والے ہیں, جو گجرانوالا میں, جو گجرات, یہ جو سیالکوٹ سینٹر ہے, اسمال اور میڈیم جو اصل لوگوں کو روزگار دیتا ہے, وہ ہمارا بالکل ہی بیٹھ گیا ہے. کیونکہ اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس جو کرپشن کے لیے ہر کوئی پیسے مانگنے آ جاتا ہے. ہماری اب پوری کوشش یہ ہے کہ آسانی پیدا کریں بزنس انویسٹرز کے لیے, اور آپ یقین کریں کہ یہ ہم کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ یہ سلو پروسیس ہے, پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں. ہاں, ایک اور ہم نے کام کیا, پہلی دفعہ ایف بی آر ٹیکس پالیسی بھی ایف بی آر بناتی تھی, پیسے بھی وہ اکٹھے کرتی تھی. یہ ہم نے پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ علیحدہ کر دیا. ایف بی آر کا کام صرف کلیکشن ہے, پالیسی کامرس اور فائنانس بنائے گی. یعنی یہ ہماری ایکسپورٹس کیوں گر گئی ہیں؟ ہماری ایکسپورٹ اس لیے گری ہے کہ کلیکشن کرتے کرتے ہم نے اپنی انڈسٹری کل کر کے رکھ دی ہے. ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا ہے, انسینٹو دیں گے انڈسٹری کو, اور صرف اور وہ کہ کون سی انڈسٹری انکریج کرنی ہے. اب ہمارا یہاں پاکستان میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے, انڈسٹری جدھر فیکٹریاں بنی ہوتی ہیں وہاں ریل اسٹیٹ بن رہی ہے. تو یہ بالکل ریورس کر رہے ہیں سب کچھ. جو آپ نے بات شروع میں کی, پوری کوشش اب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں بزنس کرنے کے لیے. خان صاحب, اس میں دو کوسچنز ہیں. ایک تو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, اور دوسرا میں وہ اس میں بھی ایڈ کر دوں کہ مرغیوں اور انڈوں سے برازیل $7.5 ارب کما رہا ہے یہ 2016-17 میں, اور انڈیا امریکہ اس سے بھی زیادہ کما رہا ہے. تو نہیں, امریکہ بعد میں ہے. برازیل کا میں نے آج ریکارڈ چیک کیا, برازیل لائف سٹاک اور یہ تینوں میں مرغیوں کی بات کریں, چکن سے وہ سب سے زیادہ پیسہ وہ کما رہا ہے. نمبر ایک خان صاحب کہ یہ جو نئی پالیسی آئی ہے, یعنی آپ ایک نئے طریقے سے پاکستان کو چلانا چاہ رہے ہیں. بیوروکریسی پاکستان کو ایک پرانے طریقے سے چلانی تھی پچھلے حکمرانوں کے ساتھ مل کر, ان کا طریقہ اور تھا. آپ ایک نیا طریقہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اس میں آپ کو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے ان بیوروکریٹ سے جو گو سلو کی پالیسی اب بیچ میں انہوں نے انٹروڈیوس کر دی ہے. وہ کرتے یہ ہیں کہ لوگ ان کے پاس کام لے کر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی نیب تو ہمیں پکڑے گا, ہم کیوں آپ کا کام کریں. اس خوف کو یا اس نئے کلچر کو وہ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے, اور لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ سے. لوگ باہر نکل کے دفتروں کو یہ کہتے ہیں اچھی حکومت ہے, یہ طریقہ انصاف کی ہمارے کام ہی نہیں ہو رہے. جو کام تھوڑے سے پیسے دے کر ہو جاتے تھے, آفیسر بڑے آرام سے ٹیبل پہ بیٹھ کے کہتا ہے نیا پاکستان ہے بھائی بھگتو. اور یہ سیریسلی ہر طرف ہو رہا ہے, ہر طرف سے شکایت آ رہی ہے, گو سلو پالیسی ہے. اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ نمبر ایک. نمبر دو, ایک تو یہ بڑا پہلے اس کا جواب ہے. دیکھو, سب سے پہلے تو یہ قوم فیصلہ یہ کرے کہ کیا ہم نے یہ کرپشن کا نظام چلنے دینا ہے. اگر یہ نظام چلنے دینا, پاکستان کی کوئی فیوچر نہیں ہے. دوسرا یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو ملک امیر ہوتے ہیں وہاں کیوں نہیں ہے کرپشن, سوئٹزرلینڈ میں کیوں نہیں ہے کرپشن, جو جدھر سٹینڈرڈ آف لیونگ زیادہ ہے وہ کرپشن نہیں ہے.
जिधर मुल्कों के वसाइल के बावजूद करप्शन ज्यादा है, वहां गुर्बत ज्यादा है. सो पहले ये रियलाइज कर लें कि ये करप्शन कोई मैंने इजाद नहीं किया, एंटी करप्शन प्रोग्राम. ये हर मुल्क, चाइना जो आज सबसे तेजी से जो फ्यूचर इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया और बनने जा रहा है, अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा अगले 10 सालों में. आज अमेरिका उनका 12 ट्रिलियन है, अमेरिका का कोई 18 ट्रिलियन है. अगले 10 सालों के अंदर चाइना पहुंच रहे 30 ट्रिलियन पे और अमेरिका 22 ट्रिलियन पे है डॉलर्स पे. तो जो चाइना बढ़ा है, उन्होंने 400 वजीरों को पिछले 5 साल में कन्वर्ट किया करप्शन पे. तो क्यों किया है? क्योंकि सबको पता है कि करप्शन एक इम्पेडिमेंट, एक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता. तो पहले तो ये फैसला कर लिया, आपको वोट दे दिया ना सर. नहीं, मैं अब उनके लिए आप इसको चलाएंगे कैसे? मैं इमरान अपने कंप्लीट कर रहा हूं. पहले तो मैं लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि करप्शन ये मेरी कोई किसी से जाती लड़ाई नहीं है, ये मुल्क की फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज, और हमारी 60s के अंदर हमारी बड़ी जबरदस्त गवर्नेंस थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान सबसे तेजी से ऊपर जा रहा था. अब इसमें कोई शक नहीं कि पुराने सोच के बैठे हुए लोग, जिन्होंने, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने अरबों रुपया बनाया इस सिस्टम के जरिए, करप्ट सिस्टम में बेनिफिशरीज है, इनको स्टेटस को कहते हैं. ये लोग इस सिस्टम से पैसा बना रहे थे. ये पूरी कोशिश कर रहे हैं सैबोटाज करने की. ये तासुर दे रहे हैं जी गवर्नमेंट ज्यादा देर नहीं चलेगी, और इसलिए चुप करके घोंसलों पे लगे हुए हैं. लेकिन इसके साथ साथ जो नैब भी है, मुझे अफसोस ये है, नैब आपने कहा नैब हमारे नीचे नहीं है. मेरे नीचे नैब होती, आज कम से कम 50 बड़े बड़े करप्ट लोग जेलों के अंदर होते. कौन कौन? वो मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, वो फिर शोर मचा देंगे. उन्होंने जेलों में होना था. नंबर 2, मैं इतना बड़ा दायरा खोल दूं नैब का, वो हर लोग, कोई बिजनेसमैन को पकड़ा, कभी किसी को, छोटी छोटी चीजों पे हाथ डाल रहे. देखिए, जब हम मलेशिया की एंटी करप्शन में गए, उनकी जो कन्विक्शन रेट है वो 90% है. नैब की 7% भी नहीं है करप्शन ही रेट. तो जब आप इतना दायरा खोल देंगे, आपके पास मैन पावर ही नहीं है, तो वो कैसे कोई पकड़ा जाएगा? बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, इबरतनाक होती है. जब आप बड़े लोगों को करप्शन में पकड़ते हैं, नीचे वैसे ठीक हो जाते हैं. सर, घोस्ट लोग सोल्यूशन बता दें. सोल्यूशन क्या आपके पास? तो इसका पहले तो नैब का मुझे अफसोस है कहना पड़ता है कि इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, ना हमारे कोई लोग इसमें भर्ती हुए हैं. लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता FIA को ठीक कर रहे हैं. FIA के अंदर भी ऐसी हरकतें थी. और हो क्या रहा है, ये अब हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहे हैं. मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूं. खरबों रुपए की अब तक जमीन हम पकड़ चुके हैं. हमने उनको कह के, सबको पता है, हमने कह के किसी गरीब घराने को नहीं गिराना, किसी गरीब का घर नहीं गिराना, आपने छोटे लोगों को नहीं गिराना, आपने सिर्फ बड़े बड़े माफियाज के पीछे जाना है, क्योंकि असल जो इंक्रोचमेंट है वो माफियाज कर रहे हैं. उसके बावजूद हम पता चलता है जी वो किसी छोटे से किसी गरीब घराने को गिरा दिया. पता चलता ये है, ये करते क्यों हैं? ये बड़े माफियाज के कहने पे ये गिराते हैं. इनकी टीवों में तस्वीरें आ जाती हैं, बेचारे औरतें बच्चे रो रहे होते हैं, और बच जाता है बड़ा माफिया पीछे वो बैठे हुए हैं इनके. इसके पीछे भी कौन लोग डरे हुए हैं? अभी मुझे बताइए, जो पॉलिटिकल मेरे मुखालिफ है, पहले दिन से इन्होंने शोर मचा दिया है कि गवर्नमेंट फेल हो गई. कोई कह रहा है जी गवर्नमेंट को चलने ना दो. हमने किया ही कुछ नहीं है. हाँ, जरदारी का ब्लेम, हमने तो किया ही कुछ नहीं है. हमने जब कुछ कर, ये पुराने केसेस चले आ रहे हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं. जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, मैं आप सबको बताऊं, हमें जो चीजें हमारे सामने कामरान आ रही हैं, जिस सतह की करप्शन हुई है, आपको किसी को भी नहीं अंदाजा, मुझे नहीं अंदाजा था. उनको डर ये लगा हुआ है कि ये सारी चीजें अभी बाहर आने वाली हैं, ये पकड़े जाएंगे सारे. मैं आपको कह तो रहे, आप देखिए, इसकी सिर्फ एक पॉइंट कह दूं, हम गवर्नमेंट में हैं. गवर्नमेंट तब चीज सामने, गवर्नमेंट इल्जाम नहीं लगाती, गवर्नमेंट जेलों में डालती है जब उनके पास केस तैयार हो जाए. अनफॉर्चुनेटली इनके पास वकील जबरदस्त हैं, करोड़ों रुपए के इनके पास वकील हैं. गवर्नमेंट के पास वकील कमजोर है, सस्ते भी वकील हैं. तो जब तक केस पूरा तैयार नहीं होगा, अब हम इनको लेके नहीं. ब्यूरोक्रेट्स का क्या करना है, वो उसका जवाब नहीं है. वो ब्यूरोक्रेट्स की आहिस्ता आहिस्ता इनका सफाया, जो रुकावट बनेंगे वो सफाया होगा. एक इमरान, एक चीज कह दूं, मैं ये बार बार सुनता हूं जी, उनको नहीं पता चल रहा, ये चेंजेस हो रहे हैं, DC चेंज हो रहा है. हमारी आई है गवर्नमेंट पहली दफा जब गवर्नमेंट आई है, तो हम पहले तो ये होता था, नून लीग आई
تو وہ اپنے سارے لوگ لے آئے. پیپلز پارٹی ہے, ان کو ہٹا کے اپنے لوگ. ہم تو گورنمنٹ میں نہیں رہے, آپ کو اپنے لوگ ہی مل رہے ہیں. ہم اب دیکھ رہے ہیں ان میں سے دیکھ رہے ہیں, ہماری ٹیمیں بن رہی ہیں. جدھر ہمارے سامنے رکاوٹ بنے گی ہم ان کو چینج کریں گے. آپ نے کہا جی بزدار نے چینج کر دیا انہوں نے سیالکوٹ میں. وہ آدمی ٹور کرتا ہے, اس نے یہ کرتارپور کے بعد انہوں نے ٹور کیا سیالکوٹ کا, انہوں نے حالات دیکھے ان کو چینج کیا ہے, کوئی ذات پہ تو نہیں کیا. ثابت شاکر جی سر, آپ نے یہ بتایا کہ ابھی 50 لوگ آنے والے ہیں بڑے بڑے کرپشن کے معاملے میں. سر دو ہی ماڈل ہیں. ایک, اگر تو آپ روٹین کے قوانین سے یہ کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو قیامت تک آپ نہیں پکڑ سکتے, کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے اس وقت وہ کرپٹ لوگوں کو تحفظ دیتا ہے اور جو کرپشن نہیں کرتے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے یا کرپٹ لوگوں کے لیے. ہمارے مافیاز بھی اندر بیٹھے ہیں سسٹم کے اندر, ہر ادارے کے اندر, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. ایک ہے محمد بن سلمان کا ماڈل, وہاں بادشاہت تھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس نے پکڑے 50 آدمی 100 آدمی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈالے اور جب تک ریکوری نہیں ہوئی اس وقت تک ان کو چھوڑا نہیں ہے. $1200 ارب اس نے لیا. اس کے بعد دوسرا ماڈل ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں اس وقت برطانیہ میں چل رہا ہے, میں ابھی ہو کے بھی آیا ہوں. وہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے, جو بیرون ملک اوورسیز برٹش تھے ان کی ڈیٹیلز لی, ان کو ایک موقع دیا 40% آپ دیں, اپنی وائٹ منی کروائیں. اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی ملک میں اپنے سٹیزنز کو نوٹس اور مقدمے شروع کر دیے, گرفتاریاں شروع کر دیں. ایک یہ ماڈل ہے. ان دونوں میں سے ہم کوئی بھی ماڈل نہیں اختیار کر رہے. آپ روٹین کے قوانین کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں, اس سے تو یہ لوگ کبھی بھی قابو نہیں آئیں گے. اور آپ نے کہا نیب, اگر نیب نہیں کرتا تو ایف آئی اے آپ کے کنٹرول میں ہے, براہ راست انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے, اس کو آپ کھڑا کر دیں مقابلے میں, وہ کرے. پھر لیگل ریفارم یا کوئی بھی لیجسلیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, کیونکہ سینٹ میں آپ کی میجورٹی نہیں ہے, سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کسی ایک پارٹی کے ساتھ جب تک آپ ملیں گے نہیں, کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ آرڈیننس پاس کریں, آرڈیننس جاری کر کے 6 ماہ کے لیے یہ سارا پروسیس کریں. جی میں صابر, اب میں آپ کو بتاؤں, ہم نے لوگوں سے, اب ایف بی آر ہمارے نیچے ہے, ایف آئی اے ہمارے نیچے, اینٹی کرپشن ہمارے نیچے. ہم نے فوری طور پہ جو پہلے تو سائن کیے اگریمنٹس, 26 ملکوں سے اگریمنٹ سائن کی. انہوں نے کبھی اگریمنٹ نہیں سائن کی ان پچھلی گورنمنٹس نے. اگریمنٹ کیا سائن کی کہ ہم آپ کے شہریوں کا ڈیٹا دیں گے, آپ پاکستانی شہری جو باہر بیٹھے ان کا ہمیں ڈیٹا دیں. 26 ملکوں سے جو اب تک ڈیٹا آیا اور ابھی ڈیٹا کھلتا جا رہا ہے, بڑے نام ہے نا, آپ حیران ہوں گے کہ 26 ملکوں سے جو اب تک پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس آئے ہیں وہ $11 ارب ہیں. $11 ارب. ہم یہاں 4-4, 5-5 ارب ڈالر کے لیے دنیا کے چکر لگا رہے ہیں. $11 ارب پاکستانی شہریوں کے. لیکن دوسری چیز بڑی انٹرسٹنگ سامنے آئی, جب ہم نے دبئی سے منگوائے اور سعودی عربیہ سے منگوائے تو پتا چلا کہ جو اقامہ ہولڈرز ہیں ان کے انہوں نے ہمیں انفارمیشن نہیں دیے. انہوں نے کہا جی یہ دبئی کے شہری کاؤنٹ ہوتے ہیں. اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ اقامے کیوں لیے گئے تھے. ملک کا پرائم منسٹر اقامہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ انٹیریئر منسٹر, فائنانس منسٹر, ڈیفنس منسٹر دوسرے ملکوں کی شہریت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے منی لانڈرنگ کرنی تھی. انہوں نے جو یہاں سے پیسہ وہاں بھجوایا اقامہ کھول کے, وہ ہم نے جب اکاؤنٹ ان کے نام ہی نہیں آئے, کیونکہ یہ دبئی کے شہری, یو اے ای کے شہری گنے گئے. ادھر سے انہوں نے آگے بھیجے, جو ہمیں اب تفصیلات مل رہی ہیں, وہاں سے بھیجے آگے لندن, وہاں سے گئے سوئٹزرلینڈ, وہاں سے گئے ترکی. یہ سارے اب ہمیں اکاؤنٹس مل رہے ہیں. اس کو ٹائم لگ رہا ہے. لیکن میں آج آپ کو بتاؤں, ہم نے 3 دن پہلے سوئٹزرلینڈ سے سائن کیا. یہ سوئٹزرلینڈ 2014 سے لوگوں نے, جب امریکہ نے اپنے شہریوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے بتایا جی بتائیں شہریوں کے اکاؤنٹس کتنے ہیں. امریکنوں نے ان کو ٹیکس کیا, انہوں نے نہیں سائن کیا, ہم نے 3 دن پہلے سائن کیا. اب سوئٹزرلینڈ سے ہمیں پوری انفارمیشن آئے گی, اور انفارمیشن صرف یہ اب کی نہیں آئے گی, ہم نے 5 سال پہلے کی مانگی ہے, کیونکہ پینما کے بعد بڑے لوگوں نے اپنے سوئٹزرلینڈ سے اکاؤنٹس نکال لیے ہیں. ہم نے 5 سال کے پہلے, تاکہ ہمیں 5 سال مل جائے کہ ان کے جو اکاؤنٹس تھے وہ کس کس کے اکاؤنٹس تھے سوئٹزرلینڈ میں. یہ جو انفارمیشن ہے, یہ میں سوال یہ ابھی آپ سب کو کہ کیوں نہیں انہوں نے پہلے مانگے. یہاں ملک میں ڈالر کی کمی ہے,
یہاں آپ IMF سے قرضے لے رہے ہیں. 16 دفعہ پاکستان IMF کے پاس گیا 30 سالوں میں. مجھے آج کہتے نہیں جی آپ IMF کے پاس کیوں بات کر رہے ہیں. 16 دفعہ ہم گئے ہیں. بنگلہ دیش اور ہندوستان 1 دفعہ گیا 30 سالوں میں. ہم 16 دفعہ گئے ہیں. تو 1 دفعہ آپ IMF سے قرضے بھی لے رہے ہیں. دوسرا آپ یہی چیک نہیں کر رہے کہ اربوں ڈالر پاکستانیوں کا غیر قانونی طور پہ باہر پڑا ہوا ہے. جو پہلی دفعہ آپ گورنمنٹ انفارمیشن لے رہی ہے. یہ ڈرے کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ جیسی جیسی انفارمیشن آ رہا ہے ہمیں چیزیں پتہ چلتی جا رہی ہیں. پولیٹیکل فگرز کے ڈرائیوروں کے 5 گھر مل رہے ہیں دبئی کے اندر. اب اچھا علیحدہ پراپرٹیز کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں. ابھی آپ کو جو پراپرٹیز کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ ابھی آئی نہیں ہیں باقی ملکوں سے, صرف جو دبئی سے ہی آئی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اس ملک میں کس طرح کا پیسہ باہر گیا یہاں سے. تو اس لیے منی لانڈرنگ کی ریگولیشن بھی. بات وہی ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہیں. نہیں, اس کے اوپر قانون ہے صابر, اس کے اوپر قانون ہے. جب آپ کو انفارمیشن مل جائے اور یہ غیر قانونی ہے, پھر آپ ان کو بلا کے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, پھر آپ ان کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں. میں چاہوں گا سب سوال آپ کو ہو گیا, پھر آگے بھی چل رہا ہے. 5 سیکنڈ. جی, یہ گرفتاریاں سر کب سے شروع ہوں گی؟ کیونکہ معمول کی قانون سازی سے کچھ نہیں ہونے والا. آگے اسمبلی میں وہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے. آپ کہہ رہے ہیں جب تک آپ اسپیشل آرڈیننس نہیں لائیں گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا. میں یہ کہہ رہا ہوں. صابر, میں یہ ضرور کہتا ہوں, میں خود تنگ ہوں کہ اتنا دیر لگ رہی ہے, کیونکہ مجھے تو اب میرے سامنے فیکٹس آ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب تک اگر ہم نے اس طرح غلط کر دیا کسی کو, وہ ایکچولی بچ جائیں گے کہ جی دیکھیں میں بے قصور تھا. جس طرح ابھی بھی کئی جگہ ہوا ہے, سارے ملے ہوئے ہیں, نیب نے مل کے کیسز بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. انہی کے لوگ نیب میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کیسز ایسے بنا دیے جن کے لیے وکیل ان کے پاس مہنگے ہیں. ہم جو اب کام کر رہے ہیں ہم تھوڑا ذرا ڈیٹیل میں کر رہے ہیں تاکہ انشاءاللہ اس ملک کو پیسہ آنے والا ہے. میں آج قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کو ڈالروں کی کمی نہیں ہونے لگی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ یہاں ہمارے پاس ادھر سے بھی ڈالر آئیں گے, انویسٹمنٹ سے بھی ڈالر آئیں گے. اکانومی میں ہم نے گورننس اپنی سسٹم جو اب کر رہے ہیں, سلو ہے تھوڑا پروسیس کیونکہ دیر کی تباہی ہوئی ہے, ادارے تباہ ہوئے ہیں. یہ گورننس سسٹم ٹھیک کر کے انشاءاللہ, دیکھیں پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی زبردست ہے, پاکستان کے پاس وسائل انڈسکورڈ. یہ جو ایگزون آیا, میں صرف ایک چیز اب کہتا ہوں, ایگزون جو آیا, میری سے ان کی میٹنگ ہوئی, انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ آپ کی آف شور, ہم نے ایک تربوزے کو کاٹ دو نا تو وہ ایسے کر کے پڑا ہوا ہے زمین سمندر کے نیچے. کہتے ہیں ہمارا خیال یہ ہے, اور انشاءاللہ یہ ہمیں اگلی جون تک پوری رپورٹ مل جائے گی, وہ اپنے پورے لے کے آ رہے ہیں, ریگز لے کے آ رہے ہیں وہاں سمندر کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ 50 سال تک پاکستان کو گیس کی کبھی ضرورت نہ پڑے. بہت بڑی بات ہے. اتنا بڑا ریزرو ہے. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, پھر میں میر صاحب کے پاس جاؤں گا, کیونکہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. اکراس دا بورڈ ہوگی, آپ یہ یقین دلاتے ہیں اس میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا. اور دوسرا, آپ لوگوں کی کارکردگی میں جو قانون سازی ہے, لیجسلیشن, وہ کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں رہی پہلے 100 دنوں میں, کیونکہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنی ہوئی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین پر آپ لوگوں کا اختلاف ہے, اور آپ نے خود پرائم منسٹر صاحب کہا تھا آپ کوسچن آور سیشن میں جایا کریں گے, وہ آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں سینیٹ اور قومی اسمبلی میں. کیا کہیں دیکھیں, پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تو آفر کیا ہوا ہے, ادھر سے ہی کوئی عجیب کنڈیشنز آ رہی ہیں. پرابلم اس پھنسے کدھر ہوئے ہم. اب مجھے یہ بتائیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام ہوتا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے احتساب کرنا. یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے. وہ چیئرمین بنانا چاہتے ہیں شہباز شریف کو. شہباز شریف نیب کے جیل کے اندر ہیں, ان کے اوپر 56 کمپنیز کے کیسز بنے ہوئے ہیں. اب کیا یہ ہم اپنی جمہوریت کا مذاق نہیں اڑانے لگے کہ ایک آدمی جیل سے آگے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنے گا؟ کیا یہ پاکستان میں دنیا میں مذاق نہیں اڑے گا؟ ہماری جمہوریت کا مذاق نہیں اڑے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں کسی اور کو بنا دو جس کے اوپر یہ جو کلین ہے, کیونکہ ایک صاف آدمی احتساب کر سکتا ہے نا. اب اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم باقی بھی کمیٹیز, اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بوائک آؤٹ کیا ہوا ہے. اب ہم فیصلہ کر رہے ہیں, ہم اپنے کمیٹیز بنا دیں گے. اگر وہ نہیں آتے ہم نے بنا دینا ہے. اس طرح کی بلیک میل کرنا, ابھی تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی ایٹیٹیوڈ ساری یہ ہے پہلے دن سے کہ ان کے اوپر اتنا پریشر ڈال دو کہ یہ بھی آخر میں کہیں ٹھیک ہے جی ہم ملک چلانا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ جمہوریت کی خاطر ہم بھی آپ کو NRO دے دیں گے, ہم بھی بات نہیں کریں گے کرپشن کی. جو انہوں نے 10 سال میں چارٹر اور ڈیموکریسی کے نام پہ جو اس ملک کو لوٹا گیا ہے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کرمنلز ہیں ملک کے.
को कैसे ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि 6,000 अरब रुपए से आपका कर्जा चला गया 30,000 अरब रुपए में 10 साल में, आपकी पावर सेक्टर बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट, गैस का सेक्टर जो उसने कभी लॉस ही नहीं किया वो 150 अरब रुपए का लॉस किया हुआ, यूटिलिटी स्टोर 14 अरब रुपए, हर जगह लॉस हो रहा है। जिस लेवल की लूटमार हुई है इस मुल्क के अंदर 10 सालों में, वो डरे हुए हैं और वो इकट्ठे मिलकर कह रहे हैं जी जमहूरियत खतरे में है। कभी एक मैं पहले दिन जा रहा हूं असेंबली में तकरीर करने और इन्होंने रिगिंग के ऊपर उठा दिया। आज आप रिपोर्ट देखें, फैफिन की रिपोर्ट देखें, यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट देखें, वो कहते हैं बेहतरीन इलेक्शन हुआ है। आप कंपेयर करें 2013 का इलेक्शन और ये, उसका फर्क उसके अंदर आप, और इसलिए हमने क्या फौरी तौर पे बनाओ कमेटी। हमने तो पहले दिन ही, मुझे 126 दिन लगे धरना करते हुए इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हम पहले दिन मांग गए, वो हटा तो वो उधर कोई और इशू लेके बैठ गए। इनका मकसद सिर्फ ये है कि हमें प्रेशराइज करें कि किसी तरह हम भी कहें जी जमहूरियत की खातिर हम सारे मिल मिला के चलेंगे, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 10 साल हुआ है। एनआरओ की आपने बात की, आप पिछले 3 महीने में कई दफ़ा, 2-3 दफ़ा आपने तकरीरों में ये कहा है, पूरी कौम ने सुना कि किसी को मैं एनआरओ नहीं दूंगा, कान खोल के सुन लो, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। लोग ये जानना चाहते हैं कि किसने आपसे एनआरओ मांगा है, क्योंकि जब मौलाना फजलुर रहमान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ को बुलाते हैं, जरदारी साहब को बुलाते हैं, तो वो तो नहीं आते, वो कहते हैं नहीं अभी इनको चलने दो। तो लग तो ये रहा है कि वो आपको एनआरओ दे रहे हैं और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं। तो एनआरओ आपसे किसने मांगा जबकि नवाज शरीफ खामोश है? इसका क्या जवाब देंगे आप? देखें, जो ये सारा हो रहा है ना असेंबली के अंदर, मैं सिंपल सवाल पूछता हूं। एक गवर्नमेंट है, इलेक्शन जीत के आई है, पहले दिन आए हम असेंबली में बात करें, इन्होंने सारे असेंबली डिसरप्ट कर दी, तकरीर मुझे नहीं करने दी। मुझे बताएं इसके पीछे, हमने बड़ी कोशिश की, हमने ये भी इनको कह दिया कि हम पहले दिन कह दिया कि जी हम पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने लगे, जो उनकी डिमांड थी रिगिंग के ऊपर, वो मान भी गए। वहां जाके उन्होंने खड़े होकर सामने बुरा भला गाली, मेरा जुर्म क्या था जी, क्या मैंने गलती की थी? मुझे ये बताएं कि ये अब तक जो भी आपसे आया है, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं पार्लियामेंट में, जिस तरह की चीजें कही हैं, मैंने गलत काम क्या किया? एक चीज ये मेरे से सुनना चाहते हैं कि जनाब हम जमहूरियत को बचाने के लिए हम बड़े इत्तेफाक से सारे चलेंगे, आप फिक्र ना करें, हम तो आपका कोई इत्तेसाब को इंतकामी कार्रवाई कहते हैं। मैंने अभी तक एक केस नहीं हमने किया, सारे पुराने केसेस चल रहे हैं, लेकिन आप बार बार इनकी सुने कि जी ये इंतकामी कार्रवाई, ये डिक्टेटर आ गया, फलाना आ गया, क्या मैंने। लेकिन नैब तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो एनआरओ आप किस तरह दे सकते हैं? इसके पीछे ये इनको पता है कि अगर आज गवर्नमेंट फैसला करे कि हम भी जी जमहूरियत को बचाने के लिए सब इकट्ठे चलेंगे, सारे ठीक हो जाएंगे, नैब आपकी बात मान जाएगी, एनआरओ दे देंगे? वो देखिए, गवर्नमेंट के पास बड़ी पावर होती है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो हर किस्म की चीज कर सकती है, गवर्नमेंट के पास तो पावर होती है। गवर्नमेंट ना सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और आप खुद कहते हैं कि नैब को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट को तो आपके पास एनआरओ देने का तो इख्तियार है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल असर नहीं कर सकती। ये भी हो सकता है सर कि एनआरओ को किसी और से मांग रहे हो, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची हो। मैं आपको एक बात कहता हूं, ये पहली दफा शायद हुआ हो कि क्योंकि हमें किसी चीज की छुपाने की जरूरत है, मुझे कोई खौफ नहीं है, किसी से मुझे डर नहीं है। मैं आपको कहूं कि इस वक्त हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे काम कर रहा है। मैंने आपको कह दिया कि मुझे 2-3 तकलीफ भी हुई जो सुप्रीम कोर्ट ने चीजें कही, हमने उनको काम करने दे रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की फौज टोटली पीटीआई के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। ये हमारा मैनिफेस्टो था कि हम सारे नेबर से अमन करेंगे। ये जो करतारपुर का हुआ है हमारे साथ पूरी तरह खड़ी है, हमें कोई इस वक्त प्रॉब्लम्स नहीं है। ये जो पहले होता था ना जी मिलिट्री सिविल डिस्कॉर्ड, ये जो होता, हमें तो कोई ऐसा इशू नहीं। करतारपुर वाली बात आपने कहा कि करतारपुर जो आपने किया वो आपके साथ खड़े हैं। 2013 में यही करतारपुर पीस कॉरिडोर के नाम से नवाज शरीफ साहब भी खोलना चाहते थे, वो नहीं खोल सके। उससे पहले बेनजीर भुट्टो भी खोलना चाहती थी। क्या वजह है कि आप खोलने में कामयाब हो गए हैं? पहली 2 गवर्नमेंट जो थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, वो नहीं खोल सके। आप कहते हैं कि हम जर्मनी और फ्रांस की तरह अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर यही बात नवाज शरीफ करें या जरदारी साहब करें तो कहा जाएगा कि देखें ये गद्दार हैं। एक मिनट, मुझे ये बताएं कि जर्मनी और फ्रांस के इसलिए एनालॉजी बनती है हमारी इंडिया और पाकिस्तान की कि उन्होंने बड़ी जंगें लड़ी आपस में।
ان کی تو لیکن وہ دو مختلف ملک ہیں. یہ سٹیٹمنٹ کئی دفعہ آتی ہے جی دیواریں ہٹ جائے ہم ایک ہی قوم ہے. ہم ایک قوم نہیں ہے, وہ ہندوستان ہے, ہم پاکستان ہے. ہم قائد اعظم کی 2 نیشن تھیوری میں بالکل بلیو کرتے ہیں, لیکن کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ایک جنگ کے عالم میں رہیں, کولڈ وار رہے, ہم آگے نہ بڑھ سکیں, ہم ٹریڈ نہ کر سکیں. کیونکہ جرمنی اور جاپان کے اندر ایونچولی آج اب کوئی تصور جنگ کا اس لیے نہیں کر سکتا کہ ان کی ٹریڈنگ لنکس اتنی انٹر لنک ہو گئی ہیں کہ وہ اب دونوں ملک خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے فورن منسٹر نے کہا کہ آپ نے یہ کرتارپور والی گگلی کی تھی, جس میں پتہ نہیں ان کا کوئی اور مقصد کوئی اور طرح کہنے کا ہوگا. شاہ جی کی دفعہ تقریر کے اندر کہہ جاتے ہیں. آپ اسے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ گگلی تھی یا باؤنسر تھا؟ میں ایکچولی یہ بات کہتا ہوں کیونکہ مجھے جب یہ آئے سدھو پہلی دفعہ 3 مہینے پہلے, تو انہوں نے جب یہ ہماری سرسری بات ہوئی اس چیز کی, دیکھیں ان کے لیے یہ ایسے ہے جس طرح ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ ایسی ہے بالکل. اور اب سوچیں کہ ہمیں اگر 4 کلومیٹر دور ہم مدینہ سے بارڈر ہو اور ہم نہ جا سکیں, مسلمان کو کتنی تکلیف ہو اور کتنی خوشی ہو اگر ہم جا سکیں. میں نے اتنی خوشی دیکھی, جو وہ میں نے دیکھا, وہ ان کی جو منسٹر تھی وہ تو رو پڑی, اتنا خوش تھے وہ تقریر کرتے ہوئے. تو میرے خیال میں یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے, یہ ہماری گورنمنٹ کا فیوچر پلان ریفلیکٹ کرتا ہے. ہم ایک وہ گورنمنٹ ہیں جو اپنے سارے نیبر سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ لیکن سر گگلی نہیں ہے, بالکل سیدھی بات ہے. اس میں گگلی کیا ہے؟ اس سے غربت ہماری سب سے تیزی سے کم ہوگی اگر ٹریڈ بڑھتی ہے. جی آپ نے فورن وزٹ آپ کے آئے, ملیشیا کا, چائنا کا, کامیاب دورے آپ نے کہا سعودی عربیہ کا ہو گیا. اب سعودی عربیہ والے دورے کے بعد ہم نے ایک چیز سنی کہ جی یمن کا جو معاملہ ہے اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو ثالثی ہے اس کی نوعیت کیا ہے, اس کے خد و خال کیا ہیں؟ شام کے معاملے میں دیکھ لیں تو ٹرکی جیسا مضبوط ملک جو ہے وہ بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سک رہا. یہاں پہ یمن میں جہاں مختلف گروہ ہیں وہ کیسے سب کو آپ آمادہ کر سکیں گے؟ وہ کیا ہے, کس طریقے سے ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمیں پہلے جو یمن کی جب کانفلکٹ ہوئی تو ہمیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم فریق بنے اس کے اندر, ہاں ہم ایک طرف جائیں. اور ان کو پڑا میرے خیال میں وہاں ان کو برا بھی بنایا گیا کہ ہم نہیں تیار ہوئے اس کے لیے. ہم نے الٹا دوسری طرف چلے گئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ وہ ملک ہو جو آپ کو اکٹھا کرے. اس کی وجہ ایک ہے کہ سعودی عربیہ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. دوسری وجہ ایران ہے. ہماری ایران کے میرے فورن منسٹر سے بھی بات ہوئی. فورن منسٹر نے مجھے کیٹیگورکلی کہا کہ اگر آپ بیچ میں پڑتے ہیں تو ہم تیار ہیں یمن کے اندر ہم اپنا پارٹ, کیونکہ ایک انفلوئنس ایران کا دوسرا سعودی کا ظاہر ہے. تو ہم نے سعودیز کو بھی میسج پہنچا دیا ہے, ہم نے ایران کو بھی پہنچا دیا ہے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں انڈر ہینڈ نچلے لیول کے اوپر ان کو اکٹھا کرنے کے لیے. اور یہ ہم سب سے بڑا یہ اپنا ہونا ہی پاکستان کا رول یہ چاہیے. آگے سے ہمیں کبھی فریق نہیں بننا چاہیے. ہمیں جس طرح امریکہ کی جنگ میں ہم 2 دفعہ فریق بن کے ہم نے اپنا تباہی کی ہے, ہمیں آگے سے کبھی یہ ہم نے سیکھا ہے ماضی سے اور انشاءاللہ ان کی بھی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, بٹ ٹرکی کا میں نے اگزامپل دے کے کہا کہ وہ بھی سیریا میں نہیں کوئی کردار ادا کر پا رہا, تو ہمارے کیا نوعیت کیا ہے, کس طریقے سے ہم کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ اتنے سارے گروپس ہیں جن کو 1 پیج پہ لانا ایک سیلف ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. 2 گروپس ہیں نا یہاں, ایک طرف ایران ہے ایک طرف سعودی عربیہ جو 2 گروپس کو انفلوئنس کر رہے ہیں. تو ہم دونوں کو جانتے ہیں, اس لیے ہم کردار پلے کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارا افغانستان میں ہے اس وقت. مجھے بلکہ ابھی لیٹر بھی آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا پارٹ پلے کرے طالبان کو ٹاکس کے اوپر لانے کے لیے اور انفلوئنس استعمال کرے. یہ ابھی آج ہی آیا. ہماری بڑی پرائم پوزیشن ہے اس کے اندر. ہم بالکل کوشش کریں گے, یہ ہمارا یہ رول ہونا. میں بڑی دیر سے جب مجھے طالبان خان کہتے تھے میں یہی کہتا تھا کہ جنگ سے یہ مسئلہ نہیں حل ہونا. آج شکر ہے ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ پاکستان ان کو اکٹھا کرے, بجائے جو شروع میں کہ جی ڈو مور کرو اور تباہی مچاؤ اپنی بھی ملک کی. ہم کیوں نہ ایک اپنا پارٹ پلے کر کے, اور ہم کر سکتے ہیں, ہم ان کو اکٹھا کریں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آئیں گے تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ہماری خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وزیر اعظم عمران خان سینئر صحافیوں کے سوالات کے جواب دے رہے تھے جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے تھے.
ہم آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے سینئر اینکرز کے سوالات کے جوابات دینے کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جرمنی اور فرانس کے درمیان تجارتی تعلقات اب ایسے ہیں کہ وہ جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتے. تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ اب پاک امریکہ تعلقات کس نہج پہ ہیں ان ٹویٹس کی, جوابی ٹویٹس کے بعد؟ دیکھیں آپ ایک چیز پلیز یاد رکھیں, کیونکہ میں ویسٹرن مائنڈ کو ان سب سے بہتر سمجھتا ہوں, یہ مغربی ذہن کو نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اگر نیچے پڑو جوتے پالش کرو تو وہ آپ کو اشرفیاں پھینک دیں گے تھیلا اور ایک خوش ہو جائیں گے. یہ مونارکی نہیں ہے, یہ ڈیموکریسیز ہے. وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا کام ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوں. ہم اپنے انٹرسٹ کیوں قربان کریں ان کے لیے جو ہم کرتے رہے ہیں. تو وہ ٹویٹ سمجھتا ہے, اس کو پتا ہے کہ جو میں نے جواب دیا میں نے کوئی اس کو گالیاں نہیں نکالی, میں نے فیکٹس پریزنٹ کیے ہیں کہ کس ملک نے اتنی قربانیاں دی ہیں آپ کے لیے جتنی پاکستانی, اور آپ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور اس نے مجھے بڑا اچھا لیٹر لکھا ہے یہ, اور اس نے ٹرمپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں, ان کے ریپرزینٹیٹو آ رہے ہیں وہاں سے, کہ آپ کسی طرح یہ پیس پروسیس کے اندر اپنا رول پلے کریں طالبان کے ساتھ, جو ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان میں پیس ہو. اگر افغانستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں پاکستان بینیفیشری ہے اس کا. اسی کے حوالے سے آپ نے اکٹھے دو سوال لے لیں گے. پہلے ٹرمپ کے ریلیٹڈ دیکھیں, امریکہ ایک حقیقت ہے, امریکہ ایک حقیقت ہے. ہمارے مسئلے فیٹف میں ہوں یا ہمارے مسئلے IMF کے اندر ہوں, امریکہ کی گڈ ول جو ہے اس پہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. آپ نہیں گئے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی بھی, وہ کون سا اسٹیپ اینڈ سٹیج ہے جہاں پہ آپ امریکہ کے ساتھ اپنی ایک روبسٹ ڈپلومیسی کریں گے, جبکہ آپ کی پارٹی کی بہت سپورٹ ہے اکراس یونائٹڈ اسٹیٹس, PTI کو بہت زیادہ سپورٹ ہے پاکستانی. معید, میں باہر کا ٹور تب کروں گا اگر مجھے پتا ہو کہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ. باہر کے ٹور تو آپ کر رہے ہیں, امریکہ کا نہیں کیا. تو میں نے نہیں, میں نے جو بھی ٹرپ کیے ہیں وہ سارے 3 تو بالکل ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو تھا اور انویسٹمنٹ کے ایشو تھے. 3 اس لیے گئے, اور مہاتر کا اس لیے تھا. مسلمان اسٹیٹس مین ہے جس کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, جس کی میں ایڈوائز بھی لیتا ہوں, اور مجھے سب سے بہترین انویسٹمنٹس ہمیں وہاں سے آ رہی ہیں, ملیشیا سے. آپ یقین کریں کہ جو مجھے انویسٹمنٹس کی خوشی ہے نا, زبردست انویسٹمنٹس آ رہی ہیں جو پاکستان کو بینیفٹ کریں گی. تو میں صرف امریکہ میں UN میں جا کے تقریر کرنا, میرا پتہ نہیں کہ اس سے مجھے کیا اچیو کرنا تھا. ہاں اگر کہ میں سمجھوں کہ کوئی ایسا ٹائم ہے جب پاکستان تھوڑا ذرا سٹیبل ہو جائے. دیکھیں جن بھی ہیڈز آف اسٹیٹس نے مجھے کال کی نا جب میں آیا ہوں, ساروں نے پہلی بات کی کہ ہمیں پتہ ہے آپ کے بڑے برے معاشی حالات ہیں اور ہم اگر کسی طرح کی مدد کر سکیں. یعنی یہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے بڑا برا ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشی حالات کیا, اور میں جا کے وہاں کس منہ سے تقریر کروں. اس لیے جب ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہو گئے میں پھر باہر بھی جاؤں گا. 2 سوال. جی کامران. عمران صاحب, آپ کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے آپ کو میں نے انٹرویو کیا اور میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کی کلیئر کٹ میجورٹی نہیں ہوتی تو کیا آپ کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے. آپ نے کہا کہ نہیں, ماضی کا تجربہ بڑا عجیب رہا کیونکہ ہماری پالیسیز ڈفرینٹ ہیں. لیکن obviously پھر بنی, PMLQ بیچ میں آئی, MQM بیچ میں آئی. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی فنکشننگ میں یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ آپ نے کیبنٹ میں ان لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جن کے ساتھ آپ کا نظریاتی الائنس کبھی ہوا ہی نہیں, بلکہ آپ ان کے خلاف جنگ لڑتے رہے اور ہمیں بھی کہتے رہے, جیسے MQM وزیر اعظم عمران خان صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کا خطا ہے کہ افغانستان میں کردار ادا کریں.